سر جی، یہ اس وقت جو دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اتنی گرمی میں دبئی کی، یہ پہلے تو لندن جو تھا سینٹر تھا پاکستان کی پالیٹکس کا، اب دبئی بن گیا ہے، نہ جانے اسلام آباد کب بنے گا۔ لیکن اس وقت یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات چیت ہو رہی ہے، اندرونی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں لندن سے دبئی میں آ کے ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پاکستان بڑا غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے، ایون پاکستان کے سیاستدان خود اس کو، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں ذاتی بھی لوگوں کی ہیں، ٹیلی فون لائنز محفوظ نہیں ہے، بگنگ جو ہے ہر جگہ ہوئی ہوئی ہے، تو وہ سن لیا جاتا ہے۔ جنہوں نے خود فیصلے کرنے ہوتے ہیں، عوام کے فیصلے نہیں مانتے، وہ ساری باتیں سن لیتے ہیں، تو اس لیے دبئی رکھا گیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لندن میں بھی میاں صاحب کو ابھی یہ خدشات اور تحفظات ہیں کہ ان کی ڈبنگ ہو رہی ہے وہاں کے اوپر، یا ان کو جاسوسی آلات وہاں بھی کہیں دائیں بائیں کوئی آگے پیچھے ہیں، تو دبئی میں وہ آئے ہیں۔ ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ جو پاکستان سے جن لوگوں سے وہ ملنا چاہتے ہیں وہ فوری طور کے اوپر شارٹ نوٹس پہ دبئی اس کا جو ہے کہ آنا جانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ لندن آنے جانے کے لیے آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے، اور پھر 8 گھنٹے ٹریول ڈائریکٹ فلائٹ کا ہے، اور اس کے علاوہ باقی لوازمات لگتے ہیں، تو یہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ مڈل لیول کی اگر لیڈیز سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بآسانی دبئی آ جا سکتی ہے، اور چارٹرڈ طیارے یہاں سے پاکستان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روز دبئی آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ملاقاتوں کا مطلب جو ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی دبئی حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمیشہ سے ان کے دبئی میں رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے سعودی عرب میں رہے تھے، لیکن ذرا ان کے اندر سردی اور گرمی ہوتی رہتی ہے، تو یہاں پہ کچھ ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی چیزیں طے ہوں اس میں کوئی گارنٹرز بھی ہوں، چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں۔ بالکل۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ابھی ایک میاں صاحب کے تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ مرحلہ وار جو ہے پاکستان آ رہے ہیں، دبئی سے لندن سے دبئی آ چکے ہیں، یہاں پہ اب کریں گے، اور پھر شاید سعودی عرب کا بھی ان کا پلان تھا کہ سعودی عرب جائیں گے، اور پھر وہاں سے واپس جو ہے کہ پاکستان ان کا کوئی ابھی ٹینٹیٹو پلان جو ہے وہ اگست کا فرسٹ ویک بتایا جا رہا ہے، کہ اگست کے فرسٹ ویک میں میاں صاحب آ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی لیگل ٹیم ایسی ایشورنس ان کو دے دے کہ وہ واپس آئیں گے، گرفتار نہیں ہوں گے، کورٹ لکھپت نہیں جائیں گے، ان کا جو ہے کہ نااہلی والا تاحیات معاملہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر میاں صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا، ورنہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک فلم ہوتی تھی لندن نہیں جاؤں گی یا پنجاب نہیں جاؤں گی، وہ کہتے ہیں میں پاکستان نہیں آؤں پاکستان گا۔ نہیں جاؤں گا، جی، تو پاکستان نہیں جاؤں گا۔ جی، 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 تو بالکل تو ابھی یہ معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ اس وقت دبئی میں بیٹھ کے کچھ پلان کی جی، تو جا رہی ہیں، سر تو دیکھیں۔ یہ بتائیے نا، دونوں پارٹیز میں الیکشن کو لے کے اتفاق ہوا ہے یا نہیں؟ اس بیٹھک کا کچھ نتیجہ نکلا؟ دیکھیں الیکشن تو ہونے ہی ہونے، اس اسمبلی کی مدت 12 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور پھر 13 اگست جو ہے کہ وہ پھر نگران سیٹ اپ ہوگا، اور پھر 90 دن اگر یہ اسمبلی پوری کرتی ہے مدت، تو پھر 60 دن کا مطلب ہے کہ 12 اکتوبر سے پہلے پہلے الیکشن ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اور تمام اداروں نے لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا تھا، جب یہ حکم آیا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے چاہیے پنجاب میں، تو اس وقت کہا گیا تھا جی 30 کو نہیں، 8 اکتوبر کو ہو سکتے ہیں، تو ابھی جو مائنڈ بنا ہوا ہے اس وقت اداروں کا وہ 8 اکتوبر کا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں سیاسی جماعتوں اور اداروں کی جانب سے کہ کس کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، کس کو نااہل کرنا ہے، کس کو اندر کرنا ہے، کس کو باہر کرنا ہے، وہ ابھی تک پورے کام نہیں ہو رہے، تو وہ اگر پورے نہیں ہوتے تو ابھی تاریخ کا اختیار جو ہے صدر پاکستان سے لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا کہ وہ تاریخ مقرر کریں گے الیکشن کب ہونے ہیں، تو اس لیے یہ انٹینشن نظر آ رہی ہیں، کافی اللہ گلا رہنا ہے اگلی 2-3 مہینوں کے اندر، تو لیکن پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اکتوبر سے آگے الیکشن نہ جائیں، آپ ٹائملی کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے اندر الیکشن کروائیں، نون لیگ اور جے یو آئی کی خواہش ہے کہ آگے پیچھے کر لیے جائیں۔ ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے کہ وہ پنجاب کے اندر خاص طور کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں جی مل کے اگر لڑیں گے تو پی ٹی آئی سے شاید کوئی جان چھوٹ جائے، اگر دونوں الگ الگ لڑیں گے تو دونوں فارغ ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی ایک ٹھیک ہے پلاننگ ہے، لیکن شاید ابھی جب الیکشن ہوں گے تو اس دفعہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ٹرن اوور کافی زیادہ ہوگا، اور نتائج جو ہے کہ وہ حیران کن ہو سکتے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، یہ جو ابھی ترمیمی الیکشن ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، یہ بل بھی پاس ہو گیا ہے
نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو گئی ہیں، یہ ابھی عمل میں آنے کے لیے کتنی دیر ہے؟ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی نواز شریف اگر ملک میں ابھی وہ گھبرا رہے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس کی بڑی وجہ آئین پاکستان ہے. یہ حکومت نے ایکٹ آف پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی کوئی نااہلی کی سزا اگر ہوگی وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ سزا کی بات ہوگی. آئین پاکستان میں 2 آرٹیکل ہیں، 62 اور 63. 62 اہلیت سے متعلق، اہلیت کی بنیادی شرائط، اور 63 جو ہے وہ ہے نااہلیت کس بنیاد پر ہوگی. اب 62(1)(f) جو ہے وہ اہلیت کا بنیادی شرائط ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ پاکستان کا شہری ہو. اب اگر اس بنیاد کے اوپر کہ جی کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی تو پھر تو آپ ایک بندہ جو 18 سال کی عمر میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دے، اس کو کہا جائے جی نہیں جی آپ نااہل ہیں، الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. 23 سال کی عمر میں دوبارہ پہنچ جائے کہ جی 5 سال سے زیادہ آپ نااہل نہیں کر سکتے، میں اب لڑوں گا. بنیادی شرط ہے کہ 25 سال سے کم عمر نہیں ہونا چاہیے ایم این اے. سینیٹر 30 سال سے کم عمر نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا شہری ہونا چاہیے. اب آپ ایک نان پاکستانی اپلیکیشن دے دیں اور کہیں جی آپ نااہل ہیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ نان پاکستانی ہیں، اور پھر 5 سال بعد وہ کہہ نہیں جی یہ نااہلیت 5 سال کی تھی اب میں لڑ سکتا ہوں. تو اس لیے وہ ہے 62(1)(f) یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو صادق اور امین ہونا چاہیے، اور آپ کے خلاف کوئی ڈگری نہ ہو اس قسم کی کہ آپ صادق اور امین نہیں ہے. اب ان دونوں صاحبان کی سوچا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہو کہ صادق اور امین نہیں ہے، تو آپ اہلیت کا معیار بدلنا پڑے گا، یا جو فیصلے ہیں ان کو ریویو میں جا کے فیصلوں کو ریورس کروانا ہوگا. ادروائز جو ہے کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے آئین پاکستان میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے میاں صاحب جو ہے کہ ابھی جو ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں کہ اچھا جاؤں یا نہ جاؤں. ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پی ڈی ایم نے 1 سال پہلے حکومت بڑے جوش و جذبے سے لی اور اب پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. یہ نہ ہو میں پاکستان چلا جاؤں اور اس کے بعد میں بھی پی ڈی ایم کے ساتھ اسی دلدل میں پھنس جاؤں جس میں یہ سارے پھنسے ہیں.